الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا کہ اگر تم کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں جو تمہیں تمہاری آنکھوں سے نظر آتی ہیں اس میں اگر غور و فکر کرو اور ظاہری اعتبار سے ہی غور و فکر کرو تو اللہ کا یہ مکمل نظام تمہیں حیرت میں ڈال دے گا اور دل گواہی دے گا کہ اتنے بڑے نظام کا چلانے والا خالق کائنات اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے ہماری عادت بن گئی ہے تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی، آسمان کو دیکھتے دیکھتے عادت بن گئی، ستاروں کو دیکھتے دیکھتے عادت بن گئی، سورج کا نکلنا اس کا غروب ہونا عادت بن گئی، ہمیں عقل حیرت میں نہیں آتی۔ اگر غور کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، آسمان کی بلندی میں، آسمان کی کشادگی میں اور آسمان کے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہونے میں اور چلتے پھرتے لاکھوں نہیں کروڑوں سیارات میں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو ہر ایک کی شان جدا لگے گی۔ سورج کی شان الگ ہے، چاند کی روشنی کی الگ ایک شان ہے، آسمان کے اندر مختلف سیارے ہیں اس کی ایک الگ شان ہے، اور اتنا بڑا آسمان اتنا بڑا خوبصورت کہ آسمان کو دیکھتے دیکھتے آنکھ نہیں تھکتی۔ تو اس عجیب و غریب نظام کو دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ ستارے آپس میں نہیں ٹکرا رہے، سورج چاند آپس میں نہیں ٹکرا رہے، سورج چاند کے وقت نہیں نکل رہا، چاند سورج کے وقت نہیں نکل رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کارخانہ، یہ نظام کسی علیم قدیر مدبر حکیم کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی طرح زمین، یہ تو آسمان کی پیدائش میں آپ غور کریں، اسی طرح اگر زمین کی پیدائش میں غور و فکر کریں اور اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زمین خالی زمین نہیں ہے بلکہ ایک گودام ہے۔ اللہ نے نہ جانے کس طرح کی
چیزوں کو اس زمین کے اندر رکھا، یہی وہ زمین ہے کہ میٹھے پھلوں کو نکالتی ہے، پیڑ پودے نکلتے ہیں اور کہیں زہریلی چیزیں نکلتی ہیں، کہیں تو اللہ نے معدنیات کا اس کو ایک ذخیرہ بنا دیا، پانی کے لیے اللہ نے بہترین ٹینک بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس میں غور و فکر کرو، کہیں اللہ نے اسی زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، نہروں کو جاری کر دیا، غذاؤں کو پیدا کر دیا، سونا چاندی تانبا لوہا پیتل اللہ نے سب اسی زمین کے اندر رکھا، اور پھر اللہ نے توحید کی اور دلیل دی۔ دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا مختلف ہو جانا، رات جاتی ہے دن نکلتا ہے، دن گزرتا ہے رات آ جاتی ہے۔ اگر رات ہمیشہ رہے تو عالم تاریکی میں رہ جائے گا، دن رہے اگر فقط تو چین آرام راحت اور سکون نہ ہوگا۔ تو یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ بدلنا، یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کسی مدبر کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، تیسری دلیل دی والفلک التی تجری فی البحر، کہ آپ دیکھیں لوہے کا ایک ٹکڑا، پانی اس کو دے کر باہر پھینک مارتا ہے، لیکن جب وہی لوہا پیتل تانبا سب جڑتا ہے ایک جہاز بنتا ہے، تو وہ جہاز پانی پر بڑی آسانی کے ساتھ ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، اور جہاز بھی کیسے، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں اور موجیں ان کو کچھ ان کا نہیں کر پاتی، اور جہازوں کا ان کے موافق راستوں پر چلنا۔ انسان نے تو جہاز بنا دیا، لیکن کیا ضروری ہے کہ جہاز منزل مقصود تک پہنچ جائے؟ اللہ کی طرف سے ایسی لہریں آئیں، جانا کہیں تھا پہنچ کہیں گیا۔ تو جہازوں کا اپنے راستے پر چلنا، اللہ نے یہاں بات فرمائی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ آدمیوں کے نفع کے لیے سمندر میں جہازوں کا راستوں میں چلنا، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا چوتھی دلیل دے کر کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے میہ یعنی بارش کا برسنا، اور لاکھوں ٹن بادل پانی کو اپنے اندر سمائے رہتے ہیں، لیکن کیا مجال کہ کہیں ایسی جگہ برس جائیں جہاں اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں، ضرورت کہیں ہوتی ہے اور برستے کہیں ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں، اور پھر ان بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کر لے جانے والے فرشتے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پانی برستا ہے۔ تو اس پانی کا برسنا اور پانی کے برسنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، یعنی اس بارش کے نتیجے میں زمین اس لائق ہو جاتی ہے کہ وہ زمین جو بنجر پڑی تھی اس کے اندر اگانے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ نے چھٹی دلیل دی کہ ہر اس زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جانوروں کو، اور جانوروں کی ہزاروں انواع و اقسام کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا، کہ جن کا شمار انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ ایک جانور کہیں پایا جاتا ہے، اس کی قسم کہیں پائی جاتی ہے، اور ہر جگہ کی زمین کی الگ خصوصیت، اس کے کیڑے مکوڑے الگ، اس پر چلنے پھرنے والے جانور الگ، ان جانوروں کی خصوصیتیں الگ۔
آپ دیکھیں جو جانور ٹھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ گرم میں نہیں پائے جاتے، اور گرم علاقوں میں پائے جانے والے جانور ٹھنڈے علاقوں میں نہیں جی سکتے۔ تو یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے کہ ایک جانور کی تاثیر یا اس کے اندر قوت برداشت ایسی ہے کہ وہ سردی کو برداشت کر لیتا ہے، تو برفیلے پہاڑوں کے اندر اللہ نے ان کے لیے نظام کو چلا دیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس میں غور کرو، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اللہ نے ساتویں دلیل یہ دی کہ ہواؤں کے اندر غور کرو، کہیں تو ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور کہیں لو جیسی گرم ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ یہ بتاؤ ٹھنڈی اور گرم ہواؤں کا چلنا یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ کہ کہیں تو یہ ہوائیں انسانوں کے لیے رحمت بن کر آ رہی ہیں، اور کہیں یہ گرم ہوائیں اللہ کے قہر و جلال کو بتلا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا آٹھویں دلیل یہ دی کہ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین کے درمیان بادل کا معلق ہو جانا، سحاب کہتے ہیں بادل کو، مسخر کہتے ہیں لٹکا ہوا ہونا، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، یہ اللہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے کہ باوجود ہزاروں ٹن پانی سے بھرا ہوا بادل آسمان اور زمین کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کے علم کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی قہر و جلال کی یہ ایک آدھ دلیل نہیں ہے، لآیات بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، جن کے عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اتنی ساری دلیلیں دینے کے باوجود بھی توحید سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی معرفت، اللہ کی رحمت، اللہ کا قہر و جلال سمجھ میں نہیں آتا، تو سمجھ لیں دنیا والے اگر ان کو عقل مند کہہ دیں تو کہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں عقل مند وہ ہیں جو توحید کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ یہ تمام دلائل، 7 دلائل اللہ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں توحید کے دیے ہیں، اور بظاہر آپ کی عادت بن گئی ہو، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں تو ایک ایک چیز اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور اور جانوروں کی ہر نوع، حیوانات کی ہر قسم اللہ نے اس زمین میں پھیلا دی۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کے چلنے میں، اس کے ٹھنڈا اور گرم ہونے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔